بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک میں ایک امیر کبیر سوداگر رہتا تھا۔ اس سوداگر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ہادی تھا، اور وہ اپنے باپ کے تجارت کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ہادی کا ایک دوست بھی تھا، وہ تھا اس ملک کا شہزادہ جمال۔ ان کی دوستی کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ بادشاہ کو شطرنج کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک روز اسے پتہ چلا کہ ہادی کا باپ، جس کا شمار اس کے امراء میں ہوتا ہے، وہ شطرنج کا بہت اچھا کھلاڑی ہے۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ وہ روزانہ رات کو اس کے محل میں آ کر اس کے ساتھ شطرنج کھیلا کرے۔ یوں اس سوداگر کا محل میں آنا جانا ہو گیا۔ اس وقت شہزادہ جمال اور ہادی دونوں ایک چھوٹے چھوٹے تھے۔ سوداگر جب محل آتا تو ہادی بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ بادشاہ اور سوداگر تو شطرنج کی بازی لگا لیتے اور شہزادہ جمال ہادی کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادے اور ہادی میں بہت دوستی ہو گئی ہے اور شہزادہ جمال اس سے بہت پسند کرنے لگا ہے، تو اس نے ہادی کو اجازت دے دی کہ وہ محل میں آ کر نہ صرف شہزادے کے ساتھ کھیلا کرے، بلکہ اس نے شہزادے کے ساتھ ہی اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کر دیا۔ یوں وہ دونوں بچپن ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے تھے، اور جس کی وجہ سے دونوں کی دوستی اور بھی مضبوط ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ دونوں بڑے ہو گئے۔ ہادی تجارت کے کاموں میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے لگا۔ اس سلسلے میں اسے اکثر دوسرے ملکوں کا سفر بھی کرنا پڑتا تھا۔ وہ تجارت کا مال لے کر اپنے باپ کے ساتھ سفر پر چلا جاتا تھا تو اس کی غیر موجودگی میں شہزادہ جمال بے حد اداس ہو جایا کرتا تھا۔ آج کل بھی ہادی اپنے باپ کے ساتھ تجارت کا مال لے کر ایک دوسرے ملک میں آیا ہوا تھا۔ اس کا قیام کچھ زیادہ ہی طویل ہو گیا تھا، مگر اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کا سارا سامان فروخت ہو گیا تھا اور انہیں بہت منافع ہوا تھا۔ اب ان کا واپسی کا ارادہ تھا۔ واپسی سے ایک روز پہلے ہادی گھومنے پھرنے کے لیے سرائے سے باہر نکل گیا۔ گھومتے گھومتے وہ دریا کے کنارے آ نکلا۔ دریا کے نزدیک ایک گھنا جنگل بھی تھا۔ ہادی نے سوچا کہ جنگل کی بھی سیر کی جائے۔ وہ جنگل میں داخل ہوا تو اس نے شہتوت کے درخت کے نیچے ایک خوبصورت چھوٹے سے بونے کو دیکھا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ ہادی اس کے قریب آیا اور بولا، پیارے دوست، تم کون ہو اور اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ بونے نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر ہادی کو دیکھا اور کہا، نوجوان، تمہارا شکریہ کہ تم نے میرا حال معلوم کیا۔ میرا نام جوجو ہے، میں پاکستان میں رہتا ہوں اور وہاں کی شہزادی دلارا پری کا خادم ہاس تھا، لیکن اب میں اس کی نوکری چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ ہادی کو اس کی بات بہت دلچسپ لگی۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، پاکستان کی شہزادی کی نوکری کیوں چھوڑی؟ کیا وہ بدمزاج تھی اور تمہارے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا؟ خیر یہ بات تو نہیں ہے، وہ بہت اچھی پری ہے، مگر ایک روز وہ کسی بات پر منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور مجھ سے درشت لہجے میں کہا کہ میں اپنے کام سے کام رکھوں۔ اس کے رویے نے میرا دل توڑ دیا اور میں نے اس سے کہہ کر آگ دیا کہ اب میں اس کی نوکری نہیں کروں گا اور نہ ہی پاکستان میں رہوں گا۔ جب سے ادھر ادھر پھر رہا ہوں۔ ہادی کو جوجو بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے کہا، جوجو تم اب بالکل فکر مت کرو، تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اسے بھلا دو۔ آج سے تم میرے دوست ہو اور میں تمہارا دوست، اب تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ جوجو نے اس کی بات سنی تو جھٹ کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور ہادی کے ساتھ چل پڑا۔ ہادی اسے ساتھ لے کر سرائے میں آیا اور اپنے باپ کو بتا دیا کہ اب جوجو اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اگلے دن وہ لوگ گھر جانے کے لیے نکل گئے۔ ایک دن اور ایک رات کی مسافت کے بعد وہ شہر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر ہادی کچھ دیر اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور سفر کے دوران پیش آنے والی باتیں اسے بتائی۔ اس کی ماں جوجو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اسی وقت ہادی کو بازار بھیج کر اس کے لیے اچھی اچھی پوشاکیں اور جوتے منگوائے۔ جوجو نے نہا دھو کر جب یہ کپڑے پہنے تو بہت ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ ان کاموں سے فراغت ملی تو ہادی اور جوجو دو گھوڑوں کی بگھی میں بیٹھ کر شہزادے سے ملنے کے لیے محل کی جانب چل پڑے۔ ہادی کو شہزادہ جمال سے ملے کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ہادی محل پہنچا تو شہزادہ جمال اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ہادی نے جوجو کا تعارف شہزادہ جمال سے کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا نیا دوست ہے جوجو۔ جوجو سے میری ملاقات جنگل میں ہوئی تھی۔ پھر اس نے شہزادہ جمال کو پوری کہانی سنا دی۔ شہزادہ جمال نے جوجو کو بڑی محبت سے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ ہادی نے محسوس کیا کہ شہزادہ جمال کچھ پریشان سا ہے۔ جب شہزادہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو ہادی نے کہا، شہزادے، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کچھ پریشان سے دکھائی دیتے ہو، کیا بات ہے؟ شہزادہ جمال ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہادی، میں بہت پریشان ہوں۔ تم اپنے ابا کے ساتھ تجارت کا مال لے کر گئے ہوئے تھے۔ اس دوران مجھے ملک روشن نگر کے بادشاہ کی تاج پوشی کے سالانہ جشن میں جانا پڑا۔ وہاں میں نے ان کی بیٹی شہزادی مہربانو کو دیکھا۔ وہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت شہزادی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اس سے ہو جائے، مگر
بہت سارے شہزادوں نے اس کے لیے پیغام بھجوا رکھے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی شادی اس سے ہو، اس لیے بادشاہ سلامت نے ایک شرط رکھ دی ہے کہ جو بھی دوڑ کے مقابلے میں اول آئے گا اس کی شادی مہربانوں سے ہوگی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ شہزادی کی شادی اور گھوڑوں کی دوڑ کا آپس میں کیا تعلق تو بنتا ہے شہزادی کہ تم سمیت بہت سارے شہزادوں کے رشتے آ چکے ہیں، ایک کے بادشاہ سلامت ایک کو چھوڑ کر باقی سب شہزادوں کو ٹکا سا جواب دے دیں تو دوسرے ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے تو بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا ہے۔ تمہارا گھوڑا تو بہت اعلیٰ نسل کا ہے، میں نے دیکھا ہے، یہ دوڑتا نہیں، ہوا سے باتیں کرتا ہے۔ گھبراتے کیوں ہو؟ دوڑ میں حصہ لو، خدا نے چاہا تو تم ہی مقابلہ جیتو گے۔ ہادی کی باتوں سے شہزادہ جمال کو کچھ اطمینان ہوا۔ ہادی کا باپ چونکہ بہت عرصے کے بعد ایک لمبے سفر سے واپس لوٹا تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ 1-2 مہینے آرام کرے گا اور اس کے بعد ہی رخت سفر باندھے گا۔ یوں ہادی کو بھی چھٹی مل گئی تھی۔ اس کا اور جوجو کا زیادہ تر وقت شہزادہ جمال کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ تینوں گھوڑے کی دیکھ بھال میں لگے رہتے تھے۔ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادہ جمال کو دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینا تھا۔ مقابلہ 1 ہفتے کے بعد تھا۔ اس میں شرکت کرنے والوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ شہزادہ جمال بھی ہادی اور جوجو کے ساتھ روشن نگر آ گیا تھا۔ دوسرے ملکوں کے بہت سے شہزادے آئے ہوئے تھے اور ان سب کو شاہی محل کے مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا تھا اور ان کی خوب آؤ بھگت کی جا رہی تھی۔ جوجو تو ان شہزادوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش تھا۔ ایک شہزادہ جس کا نام شہزادہ شرافت تھا وہ جوجو کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ چھوٹے قد اور سالونی رنگ کا تھا اور اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں دیکھ کر جوجو نے اندازہ لگایا کہ وہ ایک لالچی اور حریص آدمی ہے۔ تمام شہزادے اپنے اپنے گھوڑے بھی ساتھ لائے تھے۔ ان گھوڑوں کو ایک بہت بڑے اسطبل میں رکھا گیا تھا اور ایک تجربہ کار سائس اور بہت سے خادم ان کی دیکھ بھال کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ جوجو نے یہ بات بھی محسوس کی تھی کہ شہزادہ شرافت اسطبل کے آس پاس گھوم کر دوسرے شہزادوں کے گھوڑوں کا جائزہ لیتا رہتا تھا اور شہزادہ جمال کے گھوڑے کو تو وہ بڑی نفرت سے دیکھتا تھا کیونکہ وہ سب سے تندرست اور قدآور گھوڑا تھا۔ مقابلے سے 1 روز پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شہزادہ جمال جب ہادی اور جوجو کے ساتھ اسطبل میں اپنے گھوڑے کو دیکھنے آیا تو اسطبل خالی پڑا تھا اور ہادی نے جلدی سے ایک خادم کو بلا کر گھوڑے کی گمشدگی کے بارے میں پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر میں یہ خبر ہر طرف پھیل گئی کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے۔ تمام شہزادے وہاں جمع ہو گئے، انہی میں شہزادہ شرافت بھی تھا۔ اس نے شہزادوں کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہار کے خوف سے شہزادہ جمال نے خود ہی اپنا گھوڑے کو غائب کر دیا ہو۔ ہادی نے اسے تیز نظروں سے گھورا اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شہزادہ جمال نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ شاہی ہرکارے چاروں طرف پھیل گئے اور گھوڑے کو تلاش کرنے لگے مگر گھوڑے کو نہ ملنا تھا نہ ملا۔ مایوس ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ اس صورتحال سے شہزادہ جمال سخت پریشان ہو گیا تھا اور اداسی کے عالم میں اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ ہادی سوچ رہا تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ جوجو کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ کسی چیز کو دیکھ کر جلدی سے مڑا اور ہادی کے پلنگ کے نیچے گھس گیا۔ ہادی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے نزدیک آیا اور باہر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی آنکھیں ایک عجیب سی روشنی سے چکا چوندھ ہو گئی اور اس روشنی نے کمرے کو بھی منور کر دیا اور شہزادہ جمال بھی بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ روشنی ایک نہایت حسین اور جمیل پری کے پروں سے نظر آ رہی تھی جو اب کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ کمرے میں آ کر پری نے ہادی اور شہزادہ جمال کو مسکرا کر دیکھا اور بولی، جوجو تمہارا چھپنا بیکار ہے، میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے، اب تمہیں میرے ساتھ واپس چلنا ہوگا۔ شہزادی دل آرا صاحبہ تمہاری یاد میں بیمار پڑ گئی ہیں، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں، انہیں اپنے اس برے سلوک پر بہت افسوس ہے جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈ کر لاؤں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ تم مجھے مل گئے ہو، یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ جوجو نے بستر کے نیچے سے نکلتے ہوئے کہا، میں اپنے دوست ہادی کے ساتھ بہت مزے سے رہتا ہوں، شہزادی کی طرح وہ مجھ سے برا سلوک بھی نہیں کرتا۔ میرے بغیر کسی کی غلطی پر شہزادی نے مجھے جھڑکا تھا جس کا مجھے بہت رنج ہے، میں اب کبھی قبرستان کا رخ نہیں کروں گا۔ پری بے بسی سے ہادی اور شہزادہ جمال کو دیکھنے لگی، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ جوجو کو سمجھائے۔ ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سلی دی اور پھر اسے بیٹھنے کو کہا۔ کمرے میں ایک میز پر پھل اور مشروبات رکھے ہوئے تھے۔ جوجو نے پھلوں کی تشتری اور مشروب کا پیالہ پری کو پیش کیا۔ پری نے جوجو سے کہا، شہزادی صاحبہ کو اپنے رویے پر بہت افسوس ہے، تمہیں ڈھونڈنے کی ذمہ داری انہوں نے مجھے سونپی تھی، میں جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈ پھر رہی تھی، شکر ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہوگی۔ جوجو کا دل کچھ نرم پڑ گیا۔ اس نے کہا، دیکھو چندا پری، میں سوچوں گا کہ تمہارے ساتھ قبرستان چلوں کہ نہیں، مگر ابھی تو میں ایک الجھن میں گرفتار ہوں۔ کل دوڑ کا مقابلہ ہے مگر ہمارے شہزادے کا گھوڑا کہیں گم ہو گیا، کیا تم اس سلسلے میں ہماری کوئی مدد کر سکتی ہو؟
چندہ پری نے کہا، مجھے یہ یقین تھا کہ تم مجھے ضرور مل جاؤ گے، اس لیے میں شہزادی دلارا سے کہہ کر شاہی استبل سے تمہارے لیے سنہری گھوڑا بھی لے کر آئی تھی تاکہ تم اس پر بیٹھ کر پرستان جا سکو۔ اس گھوڑے کو میں نے ایک غار میں چھپا دیا ہے، میں روز جا کر اس کے چارے اور پانی کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ ہم صبح پہاڑوں پر جا کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے اور شہزادہ صاحب اس گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے میں حصہ لیں گے۔ شہزادے کے گھوڑے کے گم ہو جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت برہم ہیں اور انہوں نے داروغہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد چور کا پتہ چلائیں۔ ہادی نے کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سب سو گئے۔ صبح ہوئی تو شہزادہ جمال اور ہادی نے دیکھا کہ جوجو اور چندہ پری کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ ہادیوں نے کمرے میں ناشتہ لگا دیا تھا، وہ انتظار کرنے لگے کہ وہ دونوں آ جائیں تو ساتھ مل کر ناشتہ کریں، مگر ان دونوں کا دور دور تک پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دوڑ کے مقابلے کا وقت تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا۔ محل کے باہر والے میدان میں لوگ جمع ہو گئے تھے اور ان کے تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی تھیں۔ شہزادہ جمال نے کھڑکی سے باہر دیکھا، مقابلے میں حصہ لینے والے تمام شہزادے میدان میں آ چکے تھے۔ ان کے تازہ دم اور چاق و چوبند گھوڑے دیکھ کر شہزادہ جمال دل محسوس کر رہ گئے، اگر اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیا گیا ہوتا تو وہ بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ انہی شہزادوں کے درمیان موجود ہوتا۔ وہ دونوں تو اب تک نہیں آئے ہیں، ہادی نے پریشانی سے کہا۔ دوڑ شروع ہونے والی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت سے کہہ کر ان کے استبل سے کوئی گھوڑا لے لیتے ہیں۔ ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ شہزادی مہربانو کی حاس کے نیز کمرے میں داخل ہوئی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے کہا، شہزادہ جمال، مجھے شہزادی مہربانو نے بھیجا ہے، اب تک میدان میں کیوں نہیں پہنچے؟ انہیں بہت تشویش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہلوایا ہے کہ آپ کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے، تو شاہی استبل سے کوئی دوسرا گھوڑا لے لیں۔ شہزادی صاحبہ چاہتی ہیں کہ آپ دوڑ کے مقابلے میں ضرور حصہ لیں، انہیں یقین ہے کہ آپ یہ مقابلہ ضرور جیت جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، شہزادہ جمال نے کنیز سے کہا۔ اچانک ان کے کانوں میں جوجو کی آواز آئی، ہادی، ہادی، جلدی سے باہر آؤ، دیکھو میرے ساتھ کون آیا ہے۔ اس کی آواز سن کر ہادی بجلی کی سی تیزی سے باہر آیا اور پھر وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ سامنے سے جوجو آتا نظر آ رہا تھا اور اس نے ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند گھوڑے کی باگھ تھام رکھی تھی۔ اس گھوڑے کا رنگ سنہری تھا۔ شہزادہ جمال بھی ہادی کے پیچھے پیچھے تھا اور خوشی بھری نظروں سے سنہری گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ جوجو نے گھوڑے کی راس شہزادہ جمال کے ہاتھ میں دی اور بولا، لو شہزادے، خدا کا نام لے کر اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دوڑ میں حصہ لو۔ یہ نہایت سبک رفتار ہے اور اس کا مقابلہ کوئی دوسرا گھوڑا نہیں کر سکے گا۔ شہزادہ جمال نے رکاب میں پاؤں رکھا اور پھر اس پر سوار ہو کر اسے دوڑتا ہوا میدان کی جانب روانہ ہو گیا اور ہادی اور جوجو بھی میدان کی طرف چل دیے۔ راستے میں جوجو نے ہادی کو بتایا کہ چندہ پری گھوڑا اس کے حوالے کر کے پرستان چلی گئی ہے تاکہ اس کے مل جانے کی خبر شہزادی دلارا کو دے سکے، وہ دو ایک روز میں واپس آ جائے گی۔ ادھر شہزادی مہربانو کے علاوہ بادشاہ کو بھی فکر ہو گئی تھی کہ شہزادہ جمال اب تک وہاں کیوں نہیں آیا۔ اس کے اچھے کردار اور خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ مہربانو کی شادی اسی سے ہو۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا غائب ہو گیا اور اسے امید تھی کہ وہ اب تک کسی دوسرے گھوڑے کا انتظام کر چکا ہوگا۔ وہ بار بار بے چینی سے میدان کی دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر شہزادہ جمال کا کہیں پتہ ہی نہ تھا۔ بادشاہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں مہربانو کی خوشی بھری ہلکی سی چیخ کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، شہزادی میدان کے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی اور بادشاہ کی نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں۔ شہزادہ جمال ایک خوبصورت سنہری گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں داخل ہوا اور دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے والے شہزادوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ شرافت کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تھی۔ شہزادہ جمال اور اس کے گھوڑوں کو دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ بادشاہ کے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوڑ شروع ہوئی۔ شہزادے جمال کا اشارہ پاتے ہی سنہری گھوڑے نے ایک چست لگائی اور انتہائی تیز رفتار سے دوڑتا ہوا سب سے آگے نکل گیا۔ دوڑ کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جمع تھی۔ شہزادے جمال کے گھوڑے کی برق رفتاری دیکھ کر تمام لوگ جوش و خروش سے نعرے بلند کرنے لگے۔ سب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ شہزادہ جمال اس مقابلے میں جیت جائے گا۔ جب ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ سب شہزادے واپس آئے تو لوگوں کا یقین سچ میں بدل چکا تھا۔ شہزادہ جمال کا سنہری گھوڑا سب سے آگے تھا اور وہ جیت گیا تھا۔ دوڑ کے اختتام پر بادشاہ خوشی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور شہزادہ جمال کو گلے سے لگا لیا۔ شہزادی مہربانو کا چہرہ بھی خوشی سے
گلنار ہو رہا تھا۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو سمجھ گئی کہ وہ بھی چاہتی تھی کہ شہزادہ جمال کامیاب ہو جائے۔ شہزادی کو خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرانے لگی۔ شہزادہ جمال کی جیت کی خوشی میں ہر طرف شادیانے بجنے لگے تھے اور لوگوں نے میدان میں آ کر ناچنا گانا شروع کر دیا تھا۔ اسی اثناء میں داروغہ ایک غلام کی مشقیں کس کر غلام بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور بادشاہ کو فرشی سلام پیش کر کے بولا، جہاں پناہ، آپ کے حکم کے مطابق میں نے شہزادہ جمال کے گھوڑے کے بارے میں تفتیش کی تھی۔ یہ ہے وہ نمک اور آم جس نے اس گھوڑے کو غائب کیا تھا۔ حضور مجھے معاف کر دیجیے، میں لالچ میں آ گیا تھا۔ شہزادہ شرافت نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں شہزادہ جمال کے گھوڑے کو غائب کر دوں تو وہ مجھے اشرفیوں کی ایک تھیلی دے گا۔ اس ڈر تھا کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا مقابلہ جیت جائے گا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ شہزادی سے شادی ہو جانے کے بعد وہ مجھے محل کے خادموں کا سردار بھی بنا دے گا۔ شہزادہ شرافت بھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کا بانڈا پھوٹ گیا ہے تو اس نے وہاں سے بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی۔ اس نے اپنا گھوڑا موڑا اور اسے تیزی سے بھگاتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہاں پر موجود سب لوگ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بادشاہ کے حکم پر اس کے غلام کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ چند روز کے بعد شہزادہ جمال اور شہزادی مہربانو کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہوگی۔ شہزادہ جمال کی ماں اور باپ دونوں بہت خوش تھے کہ ان کے شہزادے کی شادی شہزادی مہربانو سے ہو گئی تھی۔ چندا پری اور جوجو نے بھی اس شادی میں شرکت کی تھی۔ شادی کی تقریبات ختم ہوئی تو جوجو سنہرے گھوڑے پر سوار ہو کر چندا پری کے ساتھ پرستان روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ پرستان پہنچے تو شہزادی دلارا جوجو کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے چندا پری کو بہت سارا انعام دیا اور جوجو سے اپنے برے سلوک کی معذرت کی۔ جوجو بھی شہزادی کو بہت یاد کرتا تھا۔ اس نے پہلے تو تھوڑے سے نخرے دکھائے مگر پھر مان گیا۔ اپنی بات اونچی رکھنے کے لیے اس نے کہا، شہزادی صاحب اگر آپ نے پھر کبھی مجھے جھڑکا یا مجھ پر غصہ کیا تو میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ چندا پری بھی مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گی۔ اس کی دھمکی سن کر شہزادی مسکرانے لگی اور بولی، میں نے بھی عہد کر لیا ہے کہ اب ایسی کوئی بات نہیں کروں گی جس کی وجہ سے میرا پیارا جوجو مجھ سے ناراض ہو کر چلا جائے۔ یہ سن کر جوجو نے ہماری خوشی کی ایک چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا باغ میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ شہزادی دلارا بھی وہاں آ گئی اور پھر وہ دونوں